اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی خوب درود و سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ رب العزت معبود ہے اور ہم عبد ہیں، یعنی اس کے بندے عبد ہیں۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اور اس کی مخلوق جو ہے وہ حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، عشر اور زکوٰۃ کا حکم دیا، یا دیگر نیک اعمال آپ حضرات جو کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے ان کے احکامات دیے، لیکن اللہ کسی بھی عمل میں خود براہ راست شریک نہیں ہے۔ یہ واحد حکم ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ حکم دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جس بات کا میں حکم دینے جا رہا ہوں یہ عمل میں خود بھی کر رہا ہوں اور میرے تمام ملائکہ بھی اس عمل میں شریک ہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس بڑے کام کے اندر اللہ بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ جو کام کرے وہ بھی بڑا، کیونکہ اس کی نسبت بڑے کے ساتھ ہو گئی، تو یہ کام بہت بڑا ہے، تم بھی اس کام میں شریک ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب تم درود پڑھو گے نبی علیہ السلام کے اوپر تو جب میں رحمت کا نزول کروں گا کملی والے کے اوپر تو چند بوندیں چند چھینٹیں تمہیں بھی مل جائیں گی، تمہاری بگڑی بھی بھن جائے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ یعنی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرہ مبارک سے تشریف لے کر آئے، باہر تشریف لے کر آئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے وہ خوشی کے ساتھ سرخ ہوا تھا، اور پھر تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسے سرخ تھا جیسے انار ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ارشاد فرمایا کہ رات کو میرے رب نے مجھے ایسی آیت سے نوازا ہے، میرے پہ ایسا قرآن نازل کیا ہے، ایسی آیت مبارکہ کو نازل کیا ہے کہ وہ آیت مبارکہ مجھے دنیا مافیا میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو مجھے مبارکباد دو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کیا فرمائش کر رہے ہیں کہ مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے مبارکباد دو، تو پھر آپ نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے رات کو میرے پہ یہ قرآن اتارا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پھر باری باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد دی۔ جب تمام صحابہ جو مسجد کے صحن میں جمع تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تھے، جب تمام صحابہ نے مبارکباد دے دی، یعنی سلسلہ مبارکباد اللہ ختم ہو گیا، تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی یا جو آیت مبارکہ آپ کے اوپر نازل ہوئی، اس کی ہمیں حقیقت تو بتائیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ جو رب فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم نے پوچھ لیا ہے تو میں حقیقت سے پردہ
اٹھا رہا ہوں، اگر آپ پوچھتے نا تو حقیقت پہ پردہ پڑا رہتا، میں یہ بات راز رہنے دیتا، یعنی راز جو ہے وہ ہمیشہ راز ہی رہتا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، دنیا بھر میں پورے ارض پہ کوئی بھی میرے پہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ایک بار بھی قرۂ ارض پہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی میرے پہ درود پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس درود پاک کے صدقے اس کی بخشش فرما دے، اس کو پر رحمت کو تمام کر دے۔ پھر اللہ، سنتے رہیے گا، پھر اللہ اور تمام ملائکہ کہتے ہیں آمین۔ اب اس کی بخشش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی شبہ، کوئی شک رہ گیا ہے؟ اب اس کے برعکس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا بھر میں پورے عرض پہ کہیں میرا نام لیا گیا اور جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا، تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس کو درود سے محروم کیا ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے بھی محروم کر دے، اس کو اپنی بخشش سے بھی، مغفرت سے بھی محروم کر دے۔ پھر بیک وقت اللہ اور اس کے ملائکہ کہتے ہیں آمین۔ اللہ بلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جہاں درود و سلام پڑھنا اتنی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، وہیں پہ غفلت برتنا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھنا یا درود پاک کو اپنا وظیفہ نہ سمجھنا یا وظیفہ نہ بنانا، یہ بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جب یہاں تک بات مکمل ہو گئی تو پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجنا ہے یا سلام کیسے پڑھنا ہے، تو ہم آپ کو آ کے یا آپ کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یا رسول اللہ یہ معلوم نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں حکم کیا ہے؟ درود کا بھی اور سلام کا بھی۔ تو سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود کیسے پڑھنا ہے؟ اب یہاں بات سننی ہے۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم سلام کرتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ویسے ہی کرو گے، درود یوں پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پاک پڑھ کے صحابہ کو بتایا کہ جب میرے پہ درود پڑھنا ہے تو یوں پڑھنا ہے۔ تو کیونکہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، آپ کا اسم پاک، آپ کا نام پاک آیا، تو اس لیے پھر اس درود کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ پھر یہی درود نماز کا حصہ بن گیا تو اس لیے اس کو نماز والا درود بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نام اس کے جو معروف ہیں، کچھ لوگ اس کو نماز والا درود کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اب یہ جو درود ہے جو پڑھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہاں میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے نہیں پہلے سنا ہوا تو تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہ نماز میں کیسے شامل ہوا اور اس کو درود ابراہیم کیوں کہا گیا، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آیا۔ انبیاء علیہ السلام تو ڈھیر ہیں، کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہے، اور عقل کیا کہتی ہے کہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا، اور نام کس کا آیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ سارے سوالوں کے یا اشکال کے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اسی آیت مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رازی کے اندر اس کی تفسیر کے اندر روایت کو لے کر آتے ہیں، نقل کرتے ہیں، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو رہی تھی، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو رہی تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے تعمیر کے دوران
اور کہ تعمیر کے مکمل ہونے پہ بھی کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، سونے قبول کر لے. یہ ہماری گارے مٹی کی جو چنائی ہے، محنت ہے، کمائی ہے، اس کو قبول کر لے. جس طرح آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آتے ہیں تو آپ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خان کا جانا آنا، ذکر کرنا کرانا، بیٹھنا سننا، مال خرچ کرنا، وقت کا لگانا، یا اللہ قبول و منظور فرما لے. تو بے نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کے دوران، تعمیر کے آخری مراحل پہ بھی ہر پل کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب یہاں ذرا توجہ رکھیے گا، تعمیر یعنی منصوبہ مکمل ہو گیا، تو اب آپ کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے شہزادے، اور دوسرے شہزادے کون تھے؟ سیدنا اسحاق علیہ السلام. یہ دو صاحبزادے، دو بیٹے آپ کے. اور اہلیہ میں کیا ہے؟ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ، یعنی دو آپ کی ازواج اور دو آپ کے صاحبزادے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ 5 لوگ ہیں. اب کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ آپ کی کیا ہے؟ آل ہے. یہ آپ کی کیا ہے؟ آل ہے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ جو امت محمدی کے، یعنی میرے سے لے کے امت محمدی تک جو بھی صالحین آئیں، اور بالخصوص کیا ہے کہ تیرے محبوب کے امتی کے مشائخ، علماء، صالحین جب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئیں اور یہاں آ کے عبادت کریں تو مجھے ان کا شفیع بنا دے، میں ان کی شفاعت کروں گا. اب یہاں جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ قیامت تک، کب تک؟ قیامت تک اس امت کے صالحین، علماء، مشائخ، جو نیک لوگ ہیں، جب وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حج عمرے کی شکل میں جائیں گے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، وہاں عبادت کریں گے، تو ان کی شفاعت کس نے مانگی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ رب کی بارگاہ میں التجا کی تو آپ کی دونوں اہلیہ اور دونوں صاحبزادوں نے کہا آمین. یہ دعا مکمل ہو گئی. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ امت محمدی کے جو بوڑھے آئیں گے، ضعیف آئیں گے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اور جو یہاں آ کے عبادت کریں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. تو اس کے اوپر دونوں اہلیہ نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے اسحاق نے کیا کہا؟ آمین. اب باری آ گئی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی. تو سیدنا اسحاق علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ امت محمدی کے جو نوجوان آئیں، نو عمر لڑکے، نوجوان، نئی پود جو ہوگی، جوانی جو چڑھ رہی ہوگی، جب وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، یہاں آ کے عبادت کریں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. تو باقی لوگوں نے کیا کہا؟ آمین. جب یہ دعا ہو گئی تو سیدہ سارہ نے پھر ہاتھ اٹھائے. تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ امت محمدی کی جتنی بھی ایمان والیاں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، حج عمرے کے لیے آئیں، یہاں آ کے عبادت کریں، اے اللہ سب کی بخشش فرما. تو بقیہ صاحب نے کیا کہا؟ آمین. تو اس سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ امت محمدی کی جتنی بھی کنیزیں اور باندیاں آئیں اور یہاں آ کے طواف کریں، عبادت کریں، تو ان سب کے لیے مغفر فرما، ان سب کی بخشش فرما. تو بقیہ سب لوگوں نے کیا کہا؟ آمین. اب یہ ساری دعائیں کس وقت ہوئی ہیں؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے ظہور کے درمیان، یعنی اس امت کے آنے کے درمیان ہزاروں سال ہیں، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدی کو بلایا نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. ان کے لیے کیا کی جا رہی ہیں؟ دعائیں. تو دعا کا بدل پھر کیا ہوتا ہے؟ دعا. یہ بات صرف نقطہ آپ نے یہاں سے لے کے جانا ہے کہ دعا کا بدل کیا ہے؟ دعا. کہ دعا کے بدلے آپ کو دعا ملے گی. اب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو اس امت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل نے دعا کی. آپ کی آل نے دعا کی. تو اللہ جب
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل نہیں بھولی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو جب معراج کی رات نمازوں کا تحفہ دیا تو میرے رب نے وہ سارا منظر جو ہے اپنے محبوب کے سامنے رکھا کہ جب میرا خلیل، جاگتے رہیے گا، کہ جب میرا خلیل کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہا تھا وہ اور اس کی آل آپ کو بھولی نہیں ہے، تو اے میرے محبوب جب تیرا کوئی بھی امتی عبادت کر رہا ہو تو وہ بھی ابراہیم اور اس کی آل کو بھولے نہ، احسان کا بدلہ احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اس لیے جب نماز میں ہوں، عبادت کر رہے ہوں، تو ویسے ہی یاد رکھو جیسے ابراہیم اور ابراہیم کی آل نے آپ کو یاد رکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت کے محبوب کو، حضور علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے کا نام بھی ابراہیم رکھا، جن کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا بچپن میں، تو اپنے بیٹے کا نام بھی کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا۔ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات واپس آنے لگے تو اللہ والو اپنے مقدروں پہ، اپنے نصیبوں کے اوپر رش کرو کہ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کے آ رہے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کملی والے، اپنے ہر امتی کو میرا سلام کہنا، اپنے ہر امتی کو میرا سلام کہنا۔ تو اللہ والو آپ وہ نصیبوں والے ہو جن کو اللہ کے خلیل نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے خلیل نے سلام بھیجا ہے۔ تو جس کے اوپر اتنا احسان ہو وہ خلیل اور خلیل کی آل کو بھول جائے تو وہ خاندانی اور نسلی نہیں ہو سکتا، وہ اصلی اور نسلی نہیں ہو سکتا۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام دیا یا سلام بھیجا ان کے ذریعے، تو وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اللہ والو دیکھیں، جس طرح میں درود پاک 3 4 5 دفعہ پڑھ چکا ہوں بیان کے دوران بھی بات کو سمجھانے کے لیے، تو جب میں پڑھتا ہوں تو آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، بس ایک روایت بیان کر کے میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ اب یہ خلاف معمول کیونکہ یہ کام تھا تو صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول آج آپ نے 3 بار آمین 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 فرمایا ہے، تو اس کی کوئی وجہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے کسی امتی کو والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کی نعمت ملی، اس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا لیکن وہ خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہو، تو میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ بلکہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف احادیث مبارک اس سے ملتی جلتی نقل کی ہیں اپنے رسالے کے اندر، وہاں پہ ایک یہ روایت بھی آتی ہے اور اس کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو تلقین کی کہ یا رسول اللہ آپ کہیں آمین، جاگ رہے ہیں کہ آپ کہیں آمین، آپ کہیں آمین۔ تو علماء نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے محدثین نے کہ جبریل امین علیہ السلام کی ہی بد دعا کیا کم تھی، تو جب اس بد دعا کے اندر اللہ کے نبی کی آمین مل گئی تو
اب اللہ والو ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اب ہلاکت یقینی ہے، بربادی یقینی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو رنگ نہیں لگتے، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں برباد ہو کے رہتا ہے، جس نے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو دکھ دیا۔ اور خاص طور پہ اللہ والو آج کے دور میں کہ اولاد، ماں باپ زندہ ہیں، جیسے ہم بیٹھے ہیں زندہ ہیں، ان کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مریں؟ یہ مریں گے تو جائیداد ملے گی، یہ مریں گے تو حصے ملیں گے۔ اللہ کے نبی کیا بات فرما رہے ہیں، جبریل کیا پیغام لے کر آئے ہیں کہ وہ شخص جس نے والدین کو پایا، دونوں یا ایک، خدمت کر کے بخشش نہ کروا سکا، وہ بد نصیب ہے، وہ ہلاک ہو۔ تو یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ماں باپ کی دن رات خدمت کرنا کہ میں اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکوں۔ آج اللہ والو ہر دوسرے گھر کے اندر ماں یا باپ، بالخصوص باپ کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ مرے۔ تو اب ہر دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ باپ کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو متحرک ہے وہ کون ہے؟ بیوی۔ اس کے پیچھے متحرک کون ہے؟ بیوی۔ اللہ والوں، میں نے تھوڑے دن پہلے بھی وراثت کے موضوع پہ بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ کی ایسی پھٹکار اور لعنت ہمارے معاشرے کے اوپر اتری ہے، ایسے پرلے درجے کے ہم منافق لوگ ہیں۔ اس سارے کام کے پیچھے کون ہے؟ پیچھے فورس کون سی ہے؟ متحرک کون ہے؟ بیوی۔ لے حصہ، لے حصہ، علیحدہ ہوں، مجھے علیحدہ کرو، حصہ لے، حصہ لے۔ یہ جو آج بیٹے ماں باپ سے ان کی زندگی میں حصے مانگتے ہیں، یہ مانگنے پہ جو مجبور کرتی ہے وہ کون ہے؟ بیوی۔ بیوی۔ اس بیوی سے میں اب یہ پوچھتا ہوں، تیرا تو اس گھر میں حصہ بنتا نہیں ہے، تو کس قانون اور قاعدے کے تحت حصہ مانگ رہی ہے؟ اگر آج بھی تیرا سسر مر جاتا ہے اس گھر میں تو تیری وراثت ہی نہیں ہے، تیرا تو حصہ ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ آج اللہ والو تھانے چلے جاؤ، کچہریاں چلے جاؤ، وراثت کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جا کے وکیلوں کے پاس جا کے بیٹھو، ہر عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے میرا حصہ دے، میرا حصہ دے، میرے بچوں کا حصہ دے، میرے بچوں کا حصہ دے۔ بچوں کے حصے کے لیے لڑ رہی ہے، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مقدمے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ یہ جنگ عورت کس کے ساتھ لڑ رہی ہے؟ سسرال کے ساتھ۔ یہی عورت مر جاتی ہے، زمین میں دھنس جاتی ہے جب اپنے بھائیوں سے حصہ مانگنا پڑتا ہے۔ اس وقت تیری جرت کہاں مر جاتی ہے، اس وقت تیری ہمت کہاں مر جاتی ہے۔ یہ آج کی منافق عورت ہے، اس لیے گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر گھر میں سکون نہیں ہے۔ بھائی تو سینہ تان کے حصے لے رہی ہے، ایک تیرا مرد ہے، اس کا باپ زندہ ہے، جنت کا دروازہ زندہ ہے، تو اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے۔ اللہ والو مر گیا، وہ باپ مر گیا جس باپ کے سامنے اولاد نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کٹ ساڈا حصہ۔ ضروری ہے وہ زمین میں دفن ہوگا تو یہ موت ہوتی ہے، وہ مر گیا بیچارہ۔ بلکہ یہ گھڑی اس موت سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں تو اولاد کے لیاؤ ساڈا حصہ دو، سانو فارغ کرو، ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ تو یہ پٹی پڑھانے والی کون ہے؟ بیوی ہے۔ اب اللہ والوں، میں عورتوں کی اصلاح کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم نے اس گھر کو توڑا تو جو ہے اپنے سسرال والے گھر کو توڑا، اللہ تیرا گھر نہیں بسنے دے گا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنا گھر بسائیں گی تویز دھاگے کے ذریعے، وظیفے پڑھ پڑھ کے نہیں۔ جو گناہ کیا ہے، جب اس گناہ کے اوپر توبہ نہیں ہوگی تجھے علیحدہ ہو کے بھی سکون نہیں آئے گا۔ پہلے تو سسرال کے ہاتھوں تنگ تھی، اب اللہ تجھے اسی شوہر کے ہاتھوں پٹوا کے مروائے گا، اسی شوہر کے ہاتھوں پٹوا کے مروائے گا۔ پھر تو کبھی یہاں وظیفے لینے کے لیے آئے گی، کبھی پاک پتن میں جائے گی، کبھی ملتان میں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، در در پہ ذلیل ہوگی کیونکہ تو نے ایک در کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ والو، حصہ لینا یا جائیداد مانگنا یہ بری بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں، میں بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں تو یہ معاشرے کی منافقت کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں
کہ میرا حصہ آپ کے ہاں بنتا ہی نہیں ہے، تو وہاں تو میں جا رہا ہوں تھانے کچہری تک، تو جہاں میرا بنتا ہے وہاں جی میں نے جاؤ معاف کیا۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو حصے معاف کیے جا رہی ہیں، وہاں سے مانگ کے کیوں نہیں لے کر آتی؟ اگر وہاں سے حصے لے کر آئیں، ہم بھی آگے اپنی بہنوں کو دیں، تو وراثت کا نظام یا اللہ کا یہ حکم جو وہ زندہ ہو جائے گا، گھر گھر میں امن ہو جائے گا۔ مجھے حصہ دیتے بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ بھائی اگر میں دے دوں گا تو میرا بھی تو بیوی لے کر آئی ہے نا، اگر میں 5 لاکھ دے رہا ہوں تو مجھے بھی 4 لاکھ پیچھے سے آ گیا ہے، یا 6 لاکھ مجھے بھی پیچھے سے آ گیا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں منافقت کیا ہے کہ بیوی سسرال سے حصے مانگتی ہے، میکے سے حصہ لیتے آنکھیں نہیں اٹھاتی، اور آگے سے کیا توجیہ پیش کر دی ہے، انہوں نے ساڈا بیاہ جو کر دیتا ہے، جہیز جو دے دیتا سے۔ دیکھیں بچیوں کا جو ذہن بنایا گیا ہے، ان کو کیا ہے، انہوں نے ساڈا بیاہ جو کر دیتا سی، جہیز تو دے دیا تھا۔ بھائی تو ساری جائیداد کی صورت میں، جائیداد جو ہے اس کو جہیز کی صورت میں لے آئے، شادی بیاہ کے اخراجات کی صورت میں لے آئے، وراثت کا قانون وہیں کا وہیں رہنا ہے، وہ حصہ وہیں کا وہیں رہنا ہے۔ تو اسی طرح پھر اللہ والوں جب یہ بچیاں کہتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں، پھر بھائی اپنی بہنوں کو کہتے ہیں بس تیرا کوئی حصہ نہیں، ہی طرح بیاہ جو کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کا کیا ہو جاتے ہیں، منکر۔ اس کا پھر اللہ والوں جو نتیجہ آج گھر گھر میں کیا نکل رہا ہے کہ جوان اولاد آج شادی ہوتی ہے، 6 مہینے بعد ہمارا جی یہاں آپ کے ساتھ بنتی نہیں، ہمیں علیحدہ کرے، اور پھر ہلکا سا پیچھے سے نعرہ لگتا ہے، ٹچ لگتا ہے، سانو ساڈا حصہ دو۔ بھائی تو نے کون سا کمایا ہے؟ یہ تسبیح ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں۔ میں چاہوں تو میں کسی غیر کو دے دوں، میں چاہوں تو اپنے کسی بیٹے کو دے دوں، چاہے اپنے بیٹی کو دے دوں، کسی کو بھی دے دوں، میری مرضی ہے۔ تم کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ میں زندہ ہوں۔ اور وراثت بنتی ہے اللہ والوں مرنے کے بعد۔ ابھی تو مالک زندہ ہے، آپ وارث بنے ہی نہیں ہیں، میں خود زندہ ہوں تو تم وارث بنے نہیں ہیں، تو کس بات کا حصہ مانگ رہے؟ اللہ والوں آج یہ نوجوان نسل کی بدبختی ہے، اس لیے ہمیں نہ رنگ لگ رہے ہیں، دنیا بھی ہماری برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہو رہی ہے، اور پیروں کے عاملوں کے آستانے جو ہے وہ آباد ہو رہے ہیں۔ سیدھے ہو کے بیٹھو اللہ، تو آستانے جو ہے وہ آباد ہو رہے ہیں، تعویذ دھاگا پہ جو عام ہو رہا ہے، جادو ٹونا عام ہو رہا ہے۔ جب عورت کی یہ بات نہیں مانی جاتی، پھر عورت کیا کرتی ہے؟ جادو ٹونے کے ذریعے، تعویذ دھاگے کے ذریعے، تاکہ ان کو لیرو لیر کر دیا جائے اور مجھے علیحدہ ہونا آسان ہو جائے۔ اب یہ جو کھیل کھیلا مرد اور عورت نے مل کے، یا یہ کھیل کھیلا عورت نے اپنے ماں باپ اپنے میکے سے مل کے، یہ یاد رکھنا سال گزریں گے 5 سے 7، جو ہی تیری اولاد جوان ہوگی، یہ دنیا مکافات عمل ہے، تیرے سے اس سے بھی بدتر ہو کے رہے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، تو نے آج جو بویا ہے اللہ تیرے ساتھ، اگلی نسل کے ساتھ تیرے سے وہی کچھ کروائے گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، بیویاں کیا کہتی ہیں؟ حضرت صاحب بس تے کسی نے کدی کچھ کیا ہی نہیں ہے گا۔ پھر رابعہ بصری بن جاتی ہیں، موٹی چادر اتے لئی، ٹھیک ہے نا، جب بھیڑیے کے منہ میں دانت نہیں رہ جاتے تو پھر موٹی چادر اتے لئی تے تھلے کھاں کر کے 2 آنسو سٹے ہیں، حضرت صاحب بس تے کدی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، میری ساس اتنی سخت تھی میں تو برداشت ہی کر دی رہی بس، حضرت صاحب کو وظیفہ دے دو، میری بہو نے تو میری زندگی عذاب کر دی ہوئی ہے۔ نہیں بھائی، یہ کام وظیفوں سے نہیں بنیں گے، یہ کام بنیں گے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، کیوں تجھے بد دعا لگی ہے جبریل کی۔ میں نقطہ جو دینا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، یا ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں وہ سمجھ گے حضرت صاحب مردوں کے سامنے ہمیں بے عزت کر رہے ہیں۔ بھائی میں بے عزت نہیں کر رہا، اس میں میری بیویاں بھی شامل ہیں، میری بہنیں بھی شامل ہیں، سبھی شامل ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا نا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں کو بد دعا میری، آپ کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی اللہ کی نہیں لگی، آپ کو بد دعا جبریل کی لگی ہے۔ اس بد دعا کے اوپر آمین کملی والے نے کہا ہے۔ آپ تصور کرو، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، تمہارے گھروں میں جو پریشانیاں یہ تعویذوں سے ختم نہیں ہونی، یہ وظیفوں سے ختم نہیں ہونی۔ نقطہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ وظیفوں سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچو کہ چھوٹا موٹا کام ہو، چھوٹے موٹے درجے کا ہو تو چلو کوئی آپس میں بیٹھ کے 2 باتیں کر کے معافی تلافی ہو جائے۔ تم نے پھٹا کہاں جا کے لیا ہے؟ لڑائی کہاں جا کے لی ہے؟ کہ بد دعا کس کی ہے؟ جبریل کی۔ اس کے اوپر آمین کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کون بچائے؟
مجھے بتاؤ تمہیں کون بتائے، میں تمہیں کون سا وظیفہ دوں کہ تم اس پھٹکار سے بچ جاؤ، اس پھٹکار کی نحوست سے بچ جاؤ؟ تو اس لیے اللہ والوں، جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، چاہے وہ مرد آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے عورتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ والوں توبہ کر کے جاؤ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو معافی مانگ لو، ورنہ بڑی بری ہوگی، بڑی بری ہوگی۔ جب تمہاری اولاد بڑی ہوگی، اس کا جوتا تمہارا جوتا برابر ہوگا، پھر وہی جوتا ہوگا تمہارا سر ہوگا۔ یہ آج شافی کے الفاظ ڈاؤن لوڈ کر کے لکھ کے رکھ لینا، کل ہم ہوں نہ ہوں یہ الفاظ تجھے یاد آتے رہیں گے۔ جس دن ماں کا جوتا بیٹی کا جوتا برابر ہوا، یا جس دن تمہارا جوتا اور بیٹے کا جوتا برابر ہو گیا، بس بھی سمجھ لینا تمہارا سر ہوگا، تمہاری اولاد کا جوتا ہوگا۔ اور اس کی توبہ کر لو۔ یہ چھوٹے موٹے درجے کی مخالفت نہیں ہے، یہ جبریل کی بددعا اور کملی والے کی آمین ہے۔ اس لیے وہ تمام حضرات، خواتین مرد ہیں، میرے اپنے ہیں، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، جو اس در پہ آگے سارے ہی میرے ہیں، تو اللہ والو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے ماں باپ کو منا لو۔ اور وہ حضرات جو یہ سن کے جن کو ندامت ہوئی ہے یا اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ ہم یہ غلطی کر بیٹھے، حضرت صاحب اب تو ساس بھی فوت ہو گئی ہے اور وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، سسر بھی فوت ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ والو اب سب سے بہتر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کے اپنے سسرال کو، یا جن کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ماں باپ کے ساتھ کی ہے، تو ماں باپ کو ایصال ثواب کرو۔ اور ایصال ثواب کا شریعت کے اندر جو سب سے افضل طریقہ بتایا گیا ہے، کوئی ایسا کام کرو جو صدقہ جاریہ ہو، جیسے پانی کا کنواں لگوا دیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح مسجد ہے، خانقاہ ہے، یا کوئی ایسی رفع عامہ کی جگہ ہے، وہاں آج کل الیکٹرک واٹر کولر ہوتے ہیں، وہ لگوا دیا، گیزر لگوا دیا۔ کوئی دیہات ہے یا ایسی جگہ ہے، وہاں پہ ڈسپینسری بنوا دیں، ہسپتال بنوا دیں، مدرسہ بنا دیں، سکول بنا دیں، تاکہ جب تک وہ منصوبہ چلتا رہے گا تو یہ اجر و ثواب ملتا رہے گا، تیرے والدین کو بھی ٹھنڈی ہوا جاتی رہے گی، اور اللہ کا غضب جو ہے وہ بھی رحمت میں بدلتا رہے گا، اللہ کا جلال بھی جمال میں بدلتا رہے گا۔ تو اللہ جن حضرات کو اللہ نے والدین کی صورت میں، ایک یا دو کی صورت میں نعمت دی ہے، وہ نعمت سے نفع اٹھائیں اور اپنی آخرت کو بنائیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی کے اوپر، ممبر کے اوپر پاؤں رکھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ رب سے بخشش نہ پا سکا، یعنی عبادت، ریاضت، روزے رکھنے کے باوجود یا رکھے ہی نہیں ہیں تو اپنی بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہو وہ شخص۔ تو میں نے کیا کہا؟ آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اللہ کملی والے پہ دن رات درود پڑھو، کیونکہ دن رات درود پڑھو گے تو درود پاک ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر تکلیف کا حل ہے۔ کیسے پریشانیاں دور ہوں گی؟ میں صرف دو فکرے آپ کو دیتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حشاش بشاش تھے، یعنی آپ کا مزاج شریف جو ہے وہ بہت حشاش بشاش تھا، بہت خوش تھے۔ جب ہم نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات جبریل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب، کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی ایک بار کہے اللہم صلی علی محمد، ایک بار کیا کہے؟ اللہم صلی علی محمد، یعنی ایک بار آپ کے اوپر درود پڑھے، میں اس کے اوپر 10 بار درود پڑھوں، اور جو ایک بار آپ کے اوپر سلام پڑھے اس کے اوپر میں 10 بار سلام پڑھوں۔ تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری عطا پہ راضی ہوں۔ تو اللہ بولو ایک بار درود پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح سلام جوڑ کے پڑھو گے اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، یعنی یہ سلام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا۔ اور اگر برکت کو بھی ساتھ ملا لو گے تو یوں پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو یوں اگر کامل درود پڑھو گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ 70,000 فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں۔
اور اللہ ایک بار درود پڑھنے پہ درود پڑھنے والے قاری کے اوپر 10 بار درود پڑھتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ ایک بار آپ نے کہا صلی علی محمد، کیا کہا؟ 3 حرف، صلی علی محمد۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد۔ کتنے حروف ہو گئے، کتنے لفظ ہو گئے؟ 4۔ صلی اللہ علی محمد، یہ 4 حروف ہیں، 4 لفظ ہیں، اور پہلا جو میں نے بولا وہ ہے صلی علی محمد، اس میں 3 ہیں۔ یہ درود پاک امام مالک رحمہ اللہ پڑھتے تھے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ صلی علی محمد پڑھا یا صلی اللہ علی محمد پڑھا یا اللہم صلی علی محمد پڑھا، جس طریقے سے بھی آپ نے پڑھا، ایک بار اتنا چھوٹا سا درود پڑھا تو اللہ والو 4 انعامات آپ کو ملیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے، دونوں مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی یہ حدیث متفقہ علیہ حدیث ہے۔ پہلا انعام 10 گناہ معاف، دوسرا انعام 10 نیکیاں، تیسرا انعام 10 رحمتیں، چوتھا انعام 10 اللہ درجات کو بلند کرے گا، 10 درجات کو بلند کرے گا۔ تو اللہ جس کے سامنے کملی والے کا نام لیا گیا اور اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یہ 4 انعامات دیے جائیں گے، اور جس کے سامنے کملی والے کا نام لیا گیا اور اس نے منہ موڑ لیا، وہ کیا ہو گیا؟ اس دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اللہ والو آج انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری عورتیں اور یہ آپ مرد حضرات جو تسبیحات کرنے والے اور اوراد و وظائف کرنے والے ہیں، جو وظائف آپ کو پیر دیتے ہیں ان پہ تو آپ کا بڑا یقین ہے، لیکن جو وظیفہ اللہ نے دیا ہے اس پہ یقین نہیں ہے۔ اگر دن رات گھر میں درود پڑھنے والے آپ بن جاتے، اللہ والو آج کوئی برود والا نہ ہوتا، آج یا آپ یوں پریشان ہو کہ خانقاہ نہ آتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تیرے غم حد سے بڑھ جائیں، توجہ ہے، جب تیرے غم حد سے بڑھ جائیں میرے پہ درود پڑھ، اللہ غموں کو دور عطا فرما دے گا۔ مجھے بتاؤ اگر گھر میں درود پڑھتے رہتے تو آج برود کے بم بن کے یہاں آتے، آج یہ دکھ لے کے غم لے کے یہاں آتے۔ جب گھروں میں خوشحال ہوتے، کملی والے پہ درود پڑھتے، کملی والے سے پیار کرتے، ان کی شریعت پہ چلتے، تو آج ہمارے دکھوں سے یہ حال نہ ہوتے، یا وقت کے تھپیڑوں نے ہمیں یوں تھکایا نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ لوگ جو جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہیں، بیماری روحانیاں ہیں یا جسمانی ہیں ان سے پریشان ہو کر آئے ہیں، مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہیں، یا اور مسائل ہیں جو معاشرے کے یا گھروں کے، ان کی وجہ سے آپ دکھی اور پریشان ہو کر آئے ہیں، درود ابراہیم کو اپنا وظیفہ بنا لو، درود ابراہیم کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اللہ بولو درود اللہ کا حکم ہے، درود اللہ کی سنت ہے، نہیں سمجھے میرا خیال بات کو؟ درود اللہ کا حکم ہے، یعنی حکم الہی ہے اور سنت الہی ہے، اور استغفار کرنا، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری بخشش فرما، یہ استغفار کرنا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے ان 2 سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، بابے دے وظیفے نو پھڑ لیا ہے، ملنگ دے تویز نو پھڑ لیا ہے، گھوڑے کی کھری کو پکڑ لیا ہے، اور یہاں پہ کڑی ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ 4 انگلیاں ہیں تے 5 انگوٹھیاں پائیاں نے، انگلیاں کٹ تے انگوٹھیاں زیادہ، ٹھیک ہے؟ وہ ہے گھروں کے اندر کیا ہے، نقش لکھ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات ابھی مختلف شہروں سے سفر کر کر آئے ہیں، چند لوگ ہوں گے جو اپنی گاڑیوں پہ آئے ہیں، ورنہ زیادہ تو آپ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ کوئی گاڑی آپ کو شاذ و نادر ملے گی سوائے وہ جو کمپنیوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے علاوہ کوئی گاڑی شاذ و نادر ملے گی۔ ہر گاڑی کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈرائیور کے اوپر جو ڈیش بورڈ ہے نا، یا نیچے یا اوپر، اور اتنا بڑا نقش لگا ہوگا، کھری لگے ہوگی، تویز لگے ہوں گے، ادھر اوپر نقش لگا ہوا ہے، تو 7 لڑکی بٹھا کے اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر نصیب و لال دے گانے لگے ہیں۔ کی ہے جی بابے دا نقش سانو ایکسیڈنٹ تو بچا لے گا، گڈی لگن تو بچ جائے گی۔ بابے کے دیے ہوئے نقش کے اوپر وہ جو کھری لگائی ہوئی ہے، مور کا پر لگایا ہوا ہے، سے کا کانٹا لگایا ہوا ہے، اس پہ یقین ہے، اللہ کی سنت پہ یقین نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ بولو وظیفہ میرا ہو،
وظیفہ آپ کے بزرگوں کا ہو، وظیفہ غوث پاک کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ نبی کی سنت کو چھو سکتا ہے؟ اللہ والو سارے کہتے ہو نہیں تو مت کیوں ماری گئی ہے؟ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو نہیں، سب نے جواب دیا نہیں۔ تو جب نبی کی سنت کو نہیں چھو سکتا تو اللہ کی سنت کو چھو جائے گا؟ تو اللہ والو ہم نے اللہ کی سنت بھی چھوڑ دی، ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے کیا پکڑ لی؟ کھری، وہ لید اور پیشاب والی کھری پکڑ لی، رکشے کے پیچھے لگا دی۔ اللہ نے گاڑی دی، کالا کپڑا پھاڑ کے سلنسر کے ساتھ لگا دیا کہ حادثے سے بچ جائے گی، یعنی ٹھکن تو بچ جائے گی پر چکن تو بچیندی نہیں، یعنی تو اس ڈر سے لگایا کہ یہ ٹھکے گی نہیں، یعنی لگے گی نہیں، اللہ کے در چکا دینے۔ پھر کیا ہوا؟ کھڑی کی جب لینے کے لیے پتا چلے گاڑی کوئی نہیں تھی وہاں، تو نے تو یہ کہا تھا کہ کالا کپڑا ٹھکن تو بچائے گا، حادثے سے بچائے گا، تو ٹھیک ہے تیرے گمان کے مطابق ہم نے بچا دی۔ تو نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کالا کپڑا چکن تو بھی بچا دے گا، چوری سے بھی بچا دے گا۔ اب وہ قبول ہو گئی، اب کیوں روتا ہے؟ جا کالے کپڑے سے مدد مانگ، جا کے جا کالے کپڑے سے مدد مانگ۔ اگر وہی کالا کپڑا سر پہ باندھا ہوتا اور یہ نیت کی ہوتی میری کملی والے کی سنت ہے، تو گاڑی بھی بچ جاتا، گاڑی والا بھی بچ جاتا۔ یہ کالا کپڑا ادھر باندھنا سنت ہے، یہ کالا کپڑا سلنسر کے ساتھ باندھنا سنت نہیں ہے۔ تو ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ کے نبی کا دل دکھے اور اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اللہ والو میں پچھلے 5-6 مہینے سے اسی موضوع کے اوپر بیانات کر رہا ہوں کہ کسی طرح آپ کے دلوں کے اندر عملیات کی، وظائف کی، تعویذوں کی جو ہیبت بیٹھی ہے، محبت بیٹھی ہے، وہ کھرچ کے نکال دوں اور اس کی جگہ پہ اللہ اس کے رسول کی سنت کی محبت آ جائے کہ آپ درود پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ والو جسمانی روحانی بیماریوں سے بھی آزاد ہو جاؤ گے، اولاد کی نافرمانی سے بھی آپ کو خلاصی مل جائے گی، جو مالی تنگ دستی ہے اللہ کشادہ رزق بھی عطا فرما دے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ نعمت ہے جو پڑھنے والے کو رنگ دیتا ہے، اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، پھر اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی وظیفہ کسی کا دیا ہو، چاہے وہ میرا دیا ہوا ہے یا میرے کسی بزرگ کا دیا ہوا ہے، میرے وظیفے دیے ہوئے کی تو یہ ضمانت نہیں ہے کہ تمہیں اس کا اثر ہوگا، نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، تیری اگلی نسل کے کیا کہنے۔ لیکن درود پاک ایسی نعمت ہے جو تجھے رنگے گا، تیری اولاد کو، پھر تیری اولاد کی اولاد کو، یعنی پڑھا میں نے، ہم تینوں رنگے گے، تینوں رنگے گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد پاک ہے؟ ابھی آپ کس طرح کس حالت کے اندر ہے؟ بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہیں نا، سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹھی ہوئی حالت کے اندر کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی وہ کھڑا نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے کھڑی حالت کے اندر کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی وہ بیٹھے گا نہیں، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ درود پاک ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب جس نے اپنے اوپر توبہ استغفار کو لازم کر لیا اور وہ کسی مصیبت کے اندر آ گیا ہے تو اللہ عافیت کے رستے کھولے گا اور اللہ مالی تنگ دستی سے نکالے گا اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں چاہتا، گمان بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ والو جب یہ 2 اذکار یا 2 سنتوں کو آپ پکڑ لو گے تمام وظائف سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں بارہا بیانات کے اندر 5 پاک کے صدقے 5 کا پیکج دے رہا ہوں۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 کا۔ 5 وقت کی نماز، ذرا سنیے گا کہ یہ میرے پیکج کے اندر آسانی ہے یا منٹھار ٹھنڈا ٹھار ہے یا مشکل ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز، کملی والے پہ درود، استغفار، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ جو میں نے اعمال بتائے ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ 5 وقت کی نماز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک، کم از کم 1 تسبیح استغفار کی 100 بار، یعنی یہ مجھے بتاؤ یہ 3 کام میں نے بتائے ہیں، کسی عالم دین کسی شیخ کے پاس دنیا بھر میں لے جاؤ کہ شافی کہتا ہے 5 کام کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھو اس دور کے اندر،
और कमली वाले पे कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ो, कम अज कम एक तस्बीह रात सोने से पहले इस्तगफार की करो, आंखों की हिफाजत करो और रिज़्क़े हलाल कमाओ। नीचे लिख के ले जाओ मेरा बयान और मेरे हाथ पांव के अंगूठे लगवा के किसी आलिम दीन, किसी शेख के पास, यहां तक के खाना काबा के जो इमाम हैं उसके पास ले जाओ। मैं नीचे लिख के अपने दस्तखत करके हाथ पांव के अंगूठे लगा के देता हूं, तब भी नहीं यकीन 1200 का स्टाम्प ले आओ, स्टैम्प पेपर ले आओ, उस पे लिख देता हूं तुम वक्त के बली हो, चलते फिरते बली हो। जिसने इस दौर में 5 काम कर लिए, 5 वक्त की नमाज, कमली वाले पे कसरत से दुरूद और सलाम, एक तस्बीह इस्तगफार की, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश, लाओ किस्त पे लिखवाना है, मैं लिख के देता हूं, अपने हाथ पांव के अंगूठे लगा के देता हूं, क़यामत तक के लिए जिम्मेदार हूं। तुम आज के जिंदा बली हो, जमीन पे धरती पे चलते फिरते जिंदा बली हो। अल्लाह वालों, अब ये जिंदगी लेनी है या 1 लाख मरतबा ये पढ़ो, 2 लाख मरतबा ये पढ़ो, 1.25 करोड़ मरतबा ये पढ़ो, आधी रात को जाके कब्रिस्तान में सिरियां डालो, मूंगी की और माश की दाल डालो, फलां सदका, फलां खरात, फलां उतारा, ये लेना है, जो लेना है मेरे दर पे आयो, मैं हाजिर हूं। अगर तो ये लेना है तो बयान खत्म हो गया, अगर ये नहीं लेना तो बयान खत्म करके मूंगी की दाल खोल लेने हैं। हमें वो भी आते हैं, जंतर मंतर भी आते हैं, जो लेना है आप आए हो, आपको खाली तो नहीं मैंने भेजना, पहले देसी काम दिया है, अगर वलैती लेना है तो वलैती शुरू कर लेते हैं। आप हैरान होंगे मैंने कौन सा काम दिया है, देसी। आजकल देसी की कदर नहीं है ना, किसी ने देसी मुर्गी खाई हो तो उसे पता हो देसी क्या होती है। इन बेचारों ने जमदिया डालडा के हो तो वलैती ब्रायलर मुर्गी खाई, इन बेचारों को क्या पता कि शहद क्या होता है, गुड़ क्या होता है और देसी घी क्या होता है, इन बेचारों को क्या पता। मैं बातें करता हूं जरा सीधी सीधी। मैं हज पे था तो मैं नाम नहीं लेता, यहां पे एक साहब हैं हमारे इंतजामिया के अंदर, तो मैं हज पे था तो मैं एक साहब की ड्यूटी लगा गया कि भाई जिससे पीछे जो लोग आएंगे, जिस तरह आप लोग आएंगे तो चलो रहनुमाई करता रहना, किसी को बताना ये पढ़ो, किसी को ये करो, किसी के लिए दुआ कर देना ताकि ये दरवाजा खुला रहे पीछे। तो वो जो मौसूफ हैं वो दोपहर को कहते हैं मेरे घर वालों को कि जी मुझे छुट्टी दे दें, जरा जागते रहिएगा। क्या कहते हैं, छुट्टी दे दें। मेरी अहलिया ने पूछा कि छुट्टी लेके भाई कहां जाना है, उन्होंने कब्रिस्तान मूंगी की दाल डालने जाना है। देखिए वो हंस रहे सबसे ज्यादा, कहां जाना है, छुट्टी दे दे। तो घर वालों ने पूछा भाई कहां जाना है, उन्होंने कहा छुट्टी दे दें कि मूंगी की दाल कब्रिस्तान डालने के लिए जा रहा है। अब मेरी अहलिया और हैरान हुई, परेशान हुई कि मूंगी की दाल डालने कब्रिस्तान जाना, ये नहीं। और वो जो हजरत साहब जिन्हों की बुजुर्गों की ड्यूटी ला के गए ना, उन्होंने क्या ही 2 कच्चियां इटा लैके आनियां ने, 2 कच्चियां यानी भट्ठे में पकी ना हो, मट्टी की तरह बनी, 2 कच्चियां इटा लैके आनियां ने ते पाओ मूंगी की दाल लैके आनी, पढ़ के दवांगा वो कब्रिस्तान सुट के आनी है, तो चूंटियां मूंगी की दाल डालनी है। तो चूंटियों को मूंगी की दाल डालोगे तो इंशाअल्लाह जी तेरा रिज्क खुल जाएगा। तो मैं रिज्क खुलाना कब्रिस्तान जाना है, तो मुझे आज आधी छुट्टी दे दे, यानी रात को तो मूंगी की दाल नहीं डलेगी, चूंटियां नहीं होती। तो अल्लाह वालों अब देखो उस बंदे ने मजाक किया या जो भी किया या उसको अमल बताया, उस अमल के ऊपर इतना यकीन बन गया कि 2 कच्ची ईंटें और पाव मूंगी की दाल कब्रिस्तान पहुंचाऊंगा तो रोटी खुल बेसी। मैंने कहा है कि तू 5 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज, कसरत से दुरूद और सलाम, एक तस्बीह इस्तगफार, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़े हलाल कमाना। तो मैं बारहा कह रहा हूं जहां मेरे से लिखवाना है लिखवा लो, और दुनिया भर में जिसको मर्जी जाके ये बताओ कि शाफी ने ये ऐलान ने दावा किया है, क्या ये गलत है। एक बंदा भी ये कह दे कि ये दावा गलत है, क़यामत तक के लिए जिम्मेदार हूं कि तुम इस धरती के ऊपर चलते फिरते अल्लाह वालों, अल्लाह के वलियो। ये वो दौर है, इस दौर में उलमा की 5 नमाजें पूरी नहीं है, अक्सरियत की, पीरों की 5 नमाजें पूरी नहीं है, उलमा का रिज़्क़े हलाल नहीं है, पीरों का रिज़्क़े हलाल नहीं है, उलमा की आंखें पाक नहीं है, पीरों की आंखें पाक नहीं है। तो मैंने आपको 5 का पैकेज दिया है 5 दिन पाक के सदके, और इंतहाई सादा और आसान, कि आज के बाद आपको मुल्तान मेरे पास ना आना पड़े, घर में रह के ये 5 काम करो। ये यहां आके करने वाले 5 काम नहीं है।
گھر میں کرو. یہاں جب بھی آؤ اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے آؤ. اب یہ پیکج لے لیا. اس پیکج کے بعد جب تم دھرتی پہ اللہ کے ولی بن جاؤ, جو رب تمہیں ولایت دے دے ان 5 اعمال کے صدقے, کیا وہ تیری اولاد کو نافرمان رہنے دے گا؟ اب آپ نے بولنا ہے. رہنے دے گا؟ رزق کی تنگی رہے گی, بیماریاں رہیں گی, تو اسی سجی اکھ نہ پھڑ کے جادو رہے گا؟ ہر بات پہ نہیں. اب کوئی تو گور رہے گا, جادو رہے گا. بیوی گھروں بجے گی, کہے گی مجھے لیدا کر, اس کی زبان بندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چپ تھی ویسے, بالکل زبان بند ہو جائے گی. تو اللہ کیا ہو جائے گی؟ ستی گنگا. اچھا ستی رہے گی. اچھا ماشاء اللہ, پھر ستی رہے گی. پھر آ جاؤ گے حضرت صاحب یہ 5 میں تو شامل نہیں تھا, میں جوں جوں پڑھتا جاتا ہوں سوندی جاندی ہے. ہاں کہتے جی سوتی گنگا یعنی شور نہیں کرے گی, شور نہیں کرے گی. ہاں یہ جو 5 کام کرو گے تو وہ سوتی گنگا تھی ویسی, وہ شور نہیں کرے گی, پر پھر تو بھی گالیاں نہیں نکالے گا. ہاں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ عورتیں زبان بند رکھے اور خاموش ہو جائے اور تو کم چوک کے رکھے. 5 کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سارے گھر کو پاک کر دے گا. میں یہی بات تو کہی ہے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جو قول آپ کے سامنے رکھا ہے کہ درود پڑھنے والے کو, اس کی اولاد کو, پھر اولاد کی اولاد کو اللہ سنوار دیتا ہے. جوں جوں درود پاک کے اثرات جائیں گے. درود پاک کے اثرات کیسے جائیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر بات ختم ہو جاتی. دیکھیں آپ میں سے کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہوں گے, ہم لوگ سگریٹ نہیں پیتے. یہاں خانقاہ میں, کسی آفس میں, کسی کمرے میں کسی نے سگریٹ پیا ہو, اس کمرے میں آپ داخل ہوں تو آپ کو سگریٹ کی حمک آئے گی, بو آئے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سگریٹ پینے والا سگریٹ پی کر جا چکا ہے لیکن حمک باقی ہے. گھر میں درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھ کے کاروبار پہ دفتر میں جا چکا ہے لیکن اس کے درود پاک کے اثرات ابھی بھی گھر میں باقی ہیں. تو جب وہ گھر والے اس ماحول کے اندر رہیں گے تو درود پاک کے اثرات ان کے اوپر بھی پڑتے رہیں گے. بے نہیں کوئی یہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے تو جو ساتھ بیٹھا ہے وہ تو نہیں پی رہا لیکن دھواں اس کو بھی جا رہا ہے. میں یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہوں, یہ والے نہیں بھی پڑھ رہے لیکن درود پاک کے اثرات ان پر بھی جا رہے ہیں. تو اللہ لوگ جب گھر میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرو گے, کثرت سے استغفار کرو گے, کملی وال پہ درود ابراہیم پڑھو گے. جس وقت آپ کو آسانی ہو تو درود ابراہیم مکمل پڑھیں. جب آپ کاروبار کر رہے ہیں, میری طرح بول رہے ہیں, کوئی اور دنیا کا کام ہے, سفر حضر میں ہے, بیماری ہے, تو پھر درود ابراہیم کا اول حصہ پڑھ لے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سمجھ آ گئی؟ اس طرح خواتین ہیں, گھر میں کچن میں کام کر رہی ہیں یا مصروفیت ہے گھر میں بچوں کے ساتھ ہیں, تو کیا ہے درود ابراہیم بڑا پڑھیں گے تو وہ درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے, وہ اس کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. تو ان حالات کے اندر کیا ہے, جب حالت فرار ہو تو پہلا حصہ پڑھ لو, جب حالت قرار ہو تو پھر پورا حصہ پڑھو, یعنی پورا درود پاک پڑھو بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ. اور درود پاک پڑھنے کا اللہ والو اصول یہ ہے کہ تم پڑھ رہے ہو, جن پہ پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہو. یہ موٹا سا اصول میں نے بتایا ہے. درود پاک نفع ہی اس وقت دے گا کہ پڑھنے اور سننے والوں کا آپس میں رابطہ ہو جائے, ہاٹ لائن پر آ جائے, ایک لائن کے اوپر آ جائے, جس میں آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں آن لائن ہو جائے. بس ایک پل کے لیے, 2 سیکنڈ کے لیے, 10 سیکنڈ کے لیے آن لائن ہو. اللہ والو کمبنی والے کی تو ایک نگاہ ہوگی تیری نسلوں کو سنوار دے گی. ہم تو سیکنڈز کی بات کر رہے ہیں محض سمجھانے کے لیے. تو درود پاک پڑھنے کا اصول کیا ہے کہ معجزہ شریف کا, روضہ رسول کا, مسجد نبوی کا, جو بھی آپ کے ذہن میں خاکہ آتا ہے, تصور آتا ہے, اس کو سامنے رکھیں اور اس جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں, آمنہ کے لال سامنے تشریف فرما ہے اور وہ سماعت فرما رہے ہیں. تو اللہ نے یوں درود پاک پڑھی ہوئی ایک تسبیح کافی ہوتی ہے, ایک تسبیح کافی ہوتی ہے, لیکن اجر و ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہمیں اس کیفیت سے پڑھنا بھی نصیب ہو جائے. اور پھر رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار. اور 2 شرطیں جو میں نے شفیق صاحب لگائی ہیں وہ کون سی لگائی ہیں ساتھ؟ اپنی نظروں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تمام دکھ جو لے کر آئے ہیں آپ کے پیاروں کو جن دکھوں نے گھیرا ہوا ہے, جن کو جا کے فقیر کی یہ باتیں سناؤ گے, انشاءاللہ جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ گے, یہ 5 کام اس دور میں اللہ والوں کر لو. 6ٹھے کام کی آپ کو مرتے دم تک ضرورت
نہیں پڑے گی، کسی وظیفے کی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان 5 کاموں سے باہر نکلنا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 5 کاموں کی اللہ ہمیشہ مجھے مرتے دم تک استقامت دے دے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہے، رب کی راہ میں خیرات کرتے رہے، بس وہ جو خیرات ہے وہ آپ کو نظر بد سے بھی بچائے گی اور ان اعمال کے اوپر توفیق بھی رہے گی، آپ مرتے دم تک یہ اعمال کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس میں تاثیر ڈالے، مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہمارا یہ پیغام جائے، ہماری کوشش، ہماری فکر، ہمارا نظریہ یا ہمارا مشن یہ ہے کہ لوگ اس وقت غلط وظائف پڑھ کے اللہ والوں جو اجڑ رہے ہیں ان کو مزید اجڑنے سے بچانا۔ کیوں جو ہمارے پاس طبقہ آتا ہے وہ سارا کا سارا وظائف پڑھ کے اجڑا ہوا ہے، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ۔ تو آج گھر میں جا کے بھل صفائی کون کون کرے گا؟ تویز، کھریاں، نال اور پر، پنکھ، یہ چیزیں جو گند بلند گھر میں پڑا ہوا ہے وہ کون کون جا کے نکالے گا؟ سب نکالے گے۔ اپنے آپ کو بھی پاک کریں گے، جس طرح اپنے یہاں سے توبہ کر کے گئے، اپنے گھروں سے یہ سارے تعویذات، یہ نقش سب کچھ نکال کے جو کسی بزرگ اعلیٰ ہستی نے دیا ہوا ہے وہ اعلیٰ ہستی کا اسی کو لوٹا دینا ہے، اس کو ڈال کے شاپر میں رکھے، اور صبح جو بھی آپ کے آس پاس کوئی نالا ہے، کوئی پانی ہے، صاف پانی والی نہر ہے یا کوئی کھالا ہے، اس میں جا کے بہتے پانی میں اس کو بہا دینا، جلانا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، سمجھ آ کے اس کو بہا دیں گے، اس کی اچھی یا بری تاثیر جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا آپ کے اوپر اثر نہیں آئے گا۔ اور آج کے بعد ہم اپنے گھر کو تعویذوں سے، نقشوں سے آباد نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے آباد کریں گے۔ آپ بھی درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے؟ اور کبھی چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، کبھی پورا پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابھی ایک میرے سے بات ذہن میں آ گئی، میں نے یہ کیا کہا کہ ہم آج کے بعد چلتے پھرتے کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک لوہار تھا، لوہار جو ہوتا تو وہ ہر پل پڑھتا تھا صلی علی محمد، صلی علی محمد، یعنی وہ ہتھوڑا مار رہا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، کام کر رہا ہے، تو وہ کسی سے کام بات نہیں کرتا تھا، یعنی اپنا کام کر رہا ہے ساتھ وہ صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو؟ میں صلی علی محمد کے پاس جا رہا ہوں، یہ بات سنانا چاہ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں صلی علی محمد کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ یار میں صلی علی محمد کے پاس جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو شوکت صاحب؟ اور یار میں گیا ہوا تھا صلی علی محمد کے پاس، وہ چیز بنوانی تھی، وہ بنوا کر آ رہا ہوں، صلی علی محمد دکان پہ نہیں ملا، یعنی اس کا نام بن گیا تھا صلی علی محمد، یعنی وہ اتنا درود پڑھتا تھا۔ تو یہ میری بات سنانے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ والو اتنا درود پڑھو کہ ہم اپنے علاقے میں، خاندان میں، گھر میں مشہور ہو جائیں کہ یار وہ بندہ درود بہت پڑھنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ جو درود پڑھو گے اس کے اثرات جیسا میں نے بتایا پھیلتے جائیں گے، اللہ گھر کو بھی پاک کر دے گا، اللہ معاشرے کو بھی پاک کر دے گا۔ آخری بات کہ یہ جو پیکج آپ نے 5 کا لیا ہے، یہ لے کر خود عمل کرنا ہے اور مر جانا ہے یا گھر گھر پہنچانا ہے؟ گھر گھر پہنچانا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافع، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم حاضرین مجلس جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں یا اللہ ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرما، ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایک ایک قدم کے اوپر رحمت نازل فرما، اور یا اللہ ایک ایک قدم کے اوپر درجات کو بلند عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ شعوری لا شعوری جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ سب
سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول و منظور فرما، ذکر کرنا کرانا سننا سنانا یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی یا اللہ ہر طرح کی قربانی کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما۔ اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کے دکھ دور عطا فرما۔ اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما۔ اے اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین پریشان آئے ہیں اولاد کی وجہ سے یا اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں اولاد سے محروم ہیں یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ اے اللہ جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں یا اللہ ان کو کشادہ اور حلال طیب رزق عطا فرما، اپنے رستے میں خرچ کرنے والا یا اللہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سنتے ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور عطا فرما، ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو دعاؤں کو یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔